پھر نبیوں پر جو ایمان لانے والے تھے ان پر آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ان آزمائشوں کی وجہ سے، ان تکلیف کی وجہ سے اللہ کے راستے سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ فرعون کا جو دور حکومت تھا، بڑا اس نے ظلم کیا، بڑا اس نے جبر کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس نے قتل کروا دیا کہ میرے مد مقابل کوئی ایسا شخص نہ آئے۔ نجومی کو بلایا کہ یہ میرا تخت اور حکومت کتنی دیر تک باقی رہے گی؟ اس نے کہا کہ ایک بندہ آنے والا ہے نبی بن کے، وہ تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس نے اس وجہ سے کہ کوئی بچہ جب بھی پیدا ہو فوراً اسے قتل کروا دے، اس ڈر سے کہ میری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ اس کے اوپر بھی ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے جو اس کی حکومت کو ختم کرنے والا ہے۔ اس کی باندھی مسلمان ہو گئی، عورت ذات بیچاری اور بھی کمزور، پھر باندھی ہو تو اور بھی کمزور، غلام، نوکر چاکر کی کتنی عزت ہوتی ہے ہمیں اس معاشرے کے اندر بخوبی پتہ ہے۔ باندھی مسلمان ہو گئی، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، اور فرعون ان سے کہتا ہے کہ اگر تو اپنے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر جو ایمان لائی ہے، اس سے اگر تو پیچھے نہیں ہٹے گی، تجھے بھی قتل کر دوں گا، تیری 2 بیٹیوں کو بھی قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر 100 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیتی۔ اس نے کہا اچھا، یہ بڑی طاقت تیرے اندر آ گئی ہے۔ اس نے ایک بڑے کڑاہ کے اندر تیل گرم کیا، باندھی کو بھی بلایا، اس کی 2 بچیوں کو بھی بلا لیا۔ یہ جو 10-10 گھنٹے فیکٹریوں کے اندر اوور ٹائم لگاتے ہیں، 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھے نا آپ کس لیے کر رہے ہیں، آپ کس لیے، تھوڑا کام کر کے بھی آپ کا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کوئی بوڑھا باپ بیچارہ کہتا ہے میں نے اپنے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، میں اس لیے فیکٹریوں کے اندر اوور ٹائم لگا رہا ہوں۔ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، اور اولاد سے آدمی کو کتنی محبت ہوتی ہے، اولاد کی وجہ سے آدمی آزمایا جاتا ہے۔ اب فرعون نے باندھی کو بھی بلا لیا، 2 بچیوں کو بھی بلا لیا۔ بڑی بچی کو پکڑا، اس کی عمر تھی تقریباً 4 سے 5 سال۔ بڑی بچی کو پکڑا، اس کی چیخ و پکار ہے، سامنے اس کو موت نظر آ رہی ہے۔ ماں کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اولاد کو والدین کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہو؟ ماں کے ایک لفظ پر بولنے پر بیٹی کی جان بچ سکتی ہے کہ میں اپنے ایمان سے پھر رہی ہوں، ایک لفظ پر بیٹی کی جان بچ سکتی ہے۔ لیکن ماں نے کہا نہیں بیٹا، صبر کرو، صبر کرو۔ فرعون نے بڑی بچی کو پکڑا، اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا، وہ بیچاری چیخ و پکار رہی ہے۔ اس کے بعد فرعون نے چھوٹی بچی کو پکڑا جو دودھ پیتی بچی تھی۔ اب ماں کے ایک لفظ پر یہ بچی بھی بچ سکتی تھی، لیکن ماں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فرعون نے دوسری بچی کو پکڑا، اس بیچاری کی تو ہائے بھی نہ نکلی، چھوٹی بچی تھی دودھ پیتی، اس کو گرم تیل کے اندر ڈالا گیا۔ باندھی سے کہ تیری آخری خواہش؟ اس نے کہا ہاں ایک میری خواہش ہے، میری ہڈیوں کو اور میری جو بچیاں ہیں ان کی ہڈیوں کو اکٹھا ہی دفن کرنا، جدا جدا نہ کرنا۔ اللہ کے نام پہ مرنے والے ہمیشہ زندہ رہا کرتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے، اللہ کے نام پہ اپنی جان دینے والے، ان کا نام ہمیشہ بلند رہا کرتا ہے۔ محمود غزنوی نے 33 سال حکومت کی، اور اللہ اس کے رسول کے نام پہ اس نے حکومت کی۔ 33 سال بڑا عرصہ ہے، یہاں پر کسی کو 5 سال مل جائیں وہ کیا حشر نشر کر دیتا ہے۔ 33 سال حکومت کی، اور بعد کے اندر جب فوت ہوا 950 سال بعد غزنوی کے اندر زلزلہ آیا، محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی۔ لوگوں نے ٹھیک کرنے کے لیے قبر کو کھول دیا تو اندر محمود غزنوی ایسے پڑا ہوا تھا جیسے ابھی کوئی اسے سلا کے گیا۔ 950 سال گزر چکے ہیں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ 950 سال گزر چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حکومت کی اللہ کے نام پہ، اللہ کے رسول کے نام پہ انہوں نے حکومت کی۔ تو ادھر دیکھیے فرعون کی اب باندھی اللہ کے نام پہ قربان ہونے جا رہی ہے۔ فرعون کہنے لگا تیری جان بچ سکتی ہے اگر تو اپنے ایمان سے پھر جائے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو اپنی 2 بیٹیاں پیاری تھی، ان کی جان کی میں نے پرواہ نہیں کی، تو اپنی جان کی کیا پرواہ کروں گی۔
آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ فرعون نے اس باندی کو بھی تیل کے اندر ڈال دیا، اس کی ہڈیوں کو اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیوں کو اکٹھا ہی دفن کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سال کا زمانہ گزر چکا ہے، ہمارے نبی تشریف لے کر آئے، پھر 50 سال اور گزر چکے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا، اور حضور کی شان دیکھیے، باقی نبی جتنے بھی ہیں سب کو معراج ہوا زمین پر، لیکن حضور علیہ وہ عرش پر ہوا ہے، اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ یہ حضور کی شان ہے، جو اللہ سارے نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، ولیوں سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرو، ساری مخلوق سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے سارے مجھے راضی کرنے کے در پہ ہیں، میں تجھے راضی کرنے کے در پہ ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب میرے محبوب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا، حضور علیہ السلام آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، بیت المقدس سے آپ کی سواری اٹھتی ہے، براق جو حضور کے لیے بھیجا گیا تھا، حضور فرماتے تھے جہاں اس براق کی نظر پہنچتی تھی وہاں پہ اس کا قدم پہنچتا تھا، اتنا تیز رفتار براق تھا جو آپ کے لیے سواری بھیجی گئی۔ تو حضور علیہ السلام کی جب سواری بیت المقدس سے اوپر اٹھی نا تو آپ کو خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوشبو کیسی؟ جبریل نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ فرعون کی باندھی اپنی بیٹیوں سمیت اللہ کے نام پہ ذبح کر دی گئی تھی، یہ اس وقت سے خوشبو آ رہی ہے اور قیامت تک آتی رہے گی، قیامت تک۔ ایک باندھی بیچاری، ایک کمزور، پھر اس کے بعد غلام، دیکھیے اللہ نے کتنا مقام دیا، اس وقت سے خوشبو آ رہی ہے قبر سے، قیامت تک یہ خوشبو آتی رہے گی۔ یہ ہے اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والوں کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے والوں کا مقام۔ تو اللہ کے راستے کے اندر اگر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے۔ ہمیشہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور سے کتنا پیار کرتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جسے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ آنکھ بنائی، احسان نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ دماغ بنایا، اگر نہ بناتا ہم پاگل ہوتے، آنکھ نہ ہوتی ہم اندھے ہوتے، پاؤں نہ ہوتے تو ہم لنگڑے ہوتے، ہاتھ نہ ہوتے تو ہم محتاج ہوتے۔ اتنے احسان کیے اللہ نے اس امت پر، اس کائنات پہ، انسانوں پر، لیکن احسان کا نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اپنا محبوب بھیج کے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ اتنی حضور سے محبت، پھر بھی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ طائف والوں کے حوالے کر رہا ہے جو مار مار کے آپ کو لہو لہان کر رہے ہیں، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے۔ کیوں؟ یہ تکلیفیں کیوں آئیں؟ یہ آزمائشیں کیوں آئیں؟ حضور کے عہد کے اندر دانت کیوں شہید کر دیے گئے؟ حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو کیوں طلاقیں دی گئیں؟ کیوں؟ یہ دین اسلام کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، پیارے بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور ہمیں اس آزمائش پہ پورا اترنا چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آزمائش پہ صبر مانگنا چاہیے۔ اگر آزمائش آ بھی جائے، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ ایک صحابی مانگ رہے تھے یا اللہ میں یہاں پر جو عذاب دینا ہے مجھے دے لے، قیامت کے دن اور حشر والے دن مجھے کچھ نہ کہنا۔ تو حضور علیہ السلام نے پیچھے اس کو ہاتھ مارا زور سے کہ اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا مانگوں آپ بتا دیں۔ تو حضور نے فرمایا مانگ اللہ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو کیوں نہیں کہتا یا اللہ میری دنیا بھی بھلی کر دے، میری آخرت بھی بھلی کر دے؟ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، نہیں ہم آزمائش کے قابل۔ اگر کوئی آزمائش آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ تو جن بچوں نے دعوت کے اندر محنت کی، نعت کے اندر محنت کی، تقریر کے اندر محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو قبول فرمائے اور مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، یہ آپ کے لیے یہ جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے تقریر اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے کہ اپنی تقریر کس طرح تیار کریں، تقریر اپنی اس کے اندر محنت کس طرح کریں۔ ہم بھی پہلے یہاں پر جب بزم کے اندر آئے تھے ہمیں بھی تقریر کرنی نہیں آتی تھی، ہم بھی 1 منٹ بول کے چپ کر جاتے تھے کہ آگے بات کیا کرنی ہے۔ لیکن جب آپ تیار ہو جائیں گے، آپ کو بولنے کا ڈھنگ آ جائے گا،
تو آپ ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹے بولیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا ٹائم کا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا ٹائم کیا ہو گیا، آپ کو بولنے کے اندر وہ مزہ آئے گا، اللہ اور اس کا رسول کا ذکر کرنا آپ کو لذت دے گا۔ تو آپ اپنی تقریر تیار کیا کریں، نعت تیار کیا کریں، محنت کریں اس کے اندر، بس ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک بزرگ تھے، مجھے ان کا نام جو تھا ذہن سے نکل گیا، ان کی درس نظامی کے اندر کتاب بھی پڑھائی جاتی ہے، بڑے کن ذہن تھے، بڑے کن ذہن تھے، سبق یاد کر کے ان کو یاد نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ نا خواب کے اندر محنت بہت کرتے تھے، محنت کی بات آپ کو کر رہا ہوں، آخری بات ہے، محنت بہت کرتے تھے، عصر کے بعد بھی پڑھتے رہتے، مغرب کے بعد بھی پڑھتے رہتے، عشاء تک، رات 10 12 بج جاتے، پڑھتے رہتے، سبق یاد نہیں ہو رہا، محنت کر رہے ہیں لیے۔ اس نے کہا یار آ جا میرے ساتھ چل، سیر کے لیے چلتے ہیں۔ وہ کہنے لگا پہلے مجھے سبق یاد ہوتا نہیں، آپ مجھے سیر کے لیے لے کو جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری مرتبہ پھر وہی بندہ لینے کے لیے آیا، میرے ساتھ چل، سیر کے لیے چلتے، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، مجھے سبق یاد نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا تجھے حضور بلا رہے ہیں۔ جب حضور کا نام لیا تو اس نے پاؤں کے اندر جوتی بھی نہیں پہنی، ننگے پاؤں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑا۔ جب وہاں پہ پہنچا تو حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان کے اندر بیٹھے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے ہم نے بلایا تو آیا نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پہلے 2 مرتبہ اس نے بتایا ہی نہیں کہ حضور بلا رہے ہیں۔ جب آپ کا ذکر کیا کہ حضور بلا رہے ہیں تو میں فوراً دوڑ کے چلا آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ محنت بہت کرتا ہوں، سبق یاد نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب اس کے منہ کے اندر ڈالا، اس کی آنکھ کھل گئی، اور صبح کو جب اٹھا وہ پہلا بندہ نہیں تھا، کوئی اور ہی تھا۔ مدرسے کے اندر جتنی کتابیں تھی ساری پڑھ دی، جتنی بھی کتابیں وہاں پر درس نظامی کی تھی ساری پڑھ دی۔ استاد پوچھنے لگا یہ ہمارا پہلے والا شاگرد تو نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی ہے۔ پھر اس نے یہ خواب بیان کیا، اور اس نے اب اس کی جو کتابیں ہیں وہ درس نظامی کے نصاب کے اندر پڑھائی جاتی۔ تو محنت کریں، جب آپ محنت کریں گے تو اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کامیابیوں کی سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جائیں گے۔ جب آپ اپنی منزل پر پہنچیں گے دیکھیں گے آپ کے سامنے چمن ہوگا، آپ کے سامنے گلشن ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا کام شروع کیا سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے بات کی، حضرت خدیجہ ایمان لے کے آئی۔ حضور فرما رہے تھے مجھ پہ کون ایمان لے کے آئے گا، میرے کلمے کو کون تسلیم کرے گا، میری اس بات کو کون سنے گا؟ تو حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ ابتدا تو کیجئے، میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت خدیجہ ایمان لے کے آئیں۔ پھر ایک وقت تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام سامنے تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے آنکھوں کے ساتھ یہ ابو بکر کھڑا ہوا ہے، یہ عمر کھڑا ہوا ہے، یہ عثمان ہے، یہ علی ہے، یہ حضرت ابو قتادہ ہیں، یہ حضرت بلال ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں حضور فرما رہے تھے ابو قتادہ، ابو دردہ میرا ایک ایک صحابی 1,000 کے برابر ہے، 1,000 کا مقابلہ میرا صحابی کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ حضور کو اللہ نے عطا کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کام کے اندر محنت کی، لوگ جڑتے چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے جا رہے تھے اور آپ نے پردہ سرکایا، آپ صحابہ کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام نماز فجر کے اندر آپ کو دیکھ رہے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چمن کو دیکھ کر، اس گلشن کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ لوگ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے، اور میرے اس کام کو لے کر، میرے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا تک پہنچیں گے۔ صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ کسی کی قبر افغانستان کے اندر بنی، کسی کی قبر پاکستان کے اندر بنی۔ سندھ کے اندر حضرت عمر بن ابسہ کی قبر موجود ہے، افغانستان کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مدینہ کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مکہ کے اندر صحابہ کی قبریں موجود ہیں، شام کے اندر، یمن کے اندر صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ان کو کیا ضرورت تھی مدینہ جیسا خوبصورت شہر چھوڑ جانے کی؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو حضور نے کام ذمہ لگایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ میں نے تم تک پہنچا دیا، اب تمہارا کام ہے لوگوں تک میرا قرآن پہنچانا، میرا فرمان پہنچانا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔